السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ تنازعات اور تشدد کے بعد ملیشیا کی حکومت نے 1 ملین ملیشین رنگٹ یعنی تقریباً $2,21,000 فلسطینیوں کے لیے وزارت خارجہ کے قائم کردہ انسانی امداد کے فنڈ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر اعظم احمد زاہد حامدی نے کہا ہے کہ زیر بحث رقم ملیشیا کی طرف سے مختلف شعبوں میں فوری امداد کی ضرورت والے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کے تناظر میں اٹھایا گیا ایک تیز رفتار قدم ہے۔ احمد زاہد نے کہا کہ حکومت فلسطینیوں کو جلد از جلد امداد پہنچانے کے عمل میں سہولت فراہم کرتی رہے گی۔ ملیشیا کی پارلیمنٹ کے اراکین سے فنڈ میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ ملیشیا کے تمام علاقائی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کو جلد سے جلد خصوصی اجلاس یا اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دیں۔ گزشتہ روز دیوان رکیات میں 17 ارکان پارلیمنٹ کی شرکت سے ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں صہیونی حکومت سے اپنی سرزمین اور حقوق واپس لینے کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت میں مختلف تجاویز اور آراء پیش کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ حماس کے تقریباً 1500 جنگجوؤں کی لاشیں اسرائیلی علاقے سے ملی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے بڑے پیمانے پر ملک کے جنوب کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ایک سرحد کے اس پار مکمل کنٹرول بحال کر لیا ہے۔ لڑائی کے چوتھے دن ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ریچرڈ بیچٹ نے کہا ہے کہ پیر کی رات سے حماس کا کوئی جنگجو اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکا، حالانکہ دراندازی کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے 900 فوجی اور عام شہری مارے گئے ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غازہ اور مغربی کنارے میں تقریباً 700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے آج منگل کے روز کہا کہ حماس کے عسکریت پسند گروپ کے خلاف اسرائیلی جوابی فضائی حملوں نے غازہ کی پٹی میں رہائشی عمارتوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محاصرہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے۔ انہوں نے فلسطینی گروپوں کے ارکان کی طرف سے ہولناک اجتماعی قتل کی بھی مذمت کی اور کہا کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے یرغمال یا اغوا بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ممنوع ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج کہا کہ اس نے بے مثال 3 لاکھ ریزرسٹوں کو بلایا اور وہ غازہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر رہے ہیں، اس علامت کے طور پر کہ وہ حماس کے بندوق برداروں کے ہفتے کے آخر میں ہونے والے تباہ کن حملوں کے جواب میں زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ عراقی سرحد کے قریب شام کے البو کمال ضلع میں دمشق انتظامیہ کے ایرانی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے قافلے پر 3 فضائی حملے کیے گئے۔ نامعلوم اصل کے جنگی طیاروں نے صوبہ دیرلا زور کے البو کمال ضلع کے مشرق میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے قافلے پر 3 فضائی حملے کیے۔ ایسا لگتا ہے کہ البو کمال میں شامی فوج کی صفوں میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کی بھاری موجودگی ہے۔ 3 اکتوبر کو نامعلوم اصل کے طیاروں نے ابو الکمال کے مشرق میں ہربیش، ہری اور حمیدہ کے علاقوں میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ یورپی یونین اور خلیج تعاون کونسل نے آج منگل کے روز فلسطینی علاقوں کے لیے مستقل امداد کا مطالبہ ان خدشات کے بعد کیا جب اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے کو روز ہوئے بے مثال حملے کے بعد یورپی یونین کی امداد پر ملے جلے پیغامات کے بعد عمان کے دارالحکومت مسقط میں دونوں بلاکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی جس نے اسرائیل کو جنگی بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے لیے مستقل مالی امداد کی اہمیت پر زور دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی طرف سے پڑھے گئے مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات کہی گئی اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے لیے انسانی اور ترقیاتی امداد جاری رکھنے کو کہا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے غازہ اور اس کے ارد گرد و نواح میں بڑھتی کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال جس سے شہریوں کی زندگی، خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہونے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عرب نیوز نے ایس پی اے کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹیلی فونک رابطے میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب تمام بین الاقوامی اور علاقائی فریقوں کے ساتھ رابطہ کر کے جاری کشیدگی اور خطے میں اسے پھیلنے سے روکنے کی تمام کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کرنے اور شہریوں کو نشانہ نہ بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی عوام کے باوقار زندگی گزارنے کے جائز حق، اپنی امیدوں اور امنگیں پوری کرنے کی خواہش اور منصفانہ اور پائیدار امن کے حصول کے موقف کے ساتھ سعودی عرب بدستور کھڑا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ کاس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سعودی عرب کے مضبوط موقف اور کوششوں کو سراہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ٹیلی فون پر غازہ اور ارد گرد میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جس سے شہریوں کی زندگی اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ عرب نیوز نے ایس پی اے کے حوالے سے بتایا کہ رابطے کے دوران غازہ اور
یہاں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور خطے میں اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق ہوا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول، ان کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے، منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے فلسطین، اسرائیل، لبنان، قطر اور مصر کے رہنماؤں سے فون پر رابطہ کیا۔ اردغان کی فلسطینی صدر محمود عباس سے بات چیت کے دوران اسرائیل اور فلسطین کی تازہ ترین پیش رفت اور خطے میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردغان نے کہا کہ ترکیہ خطے میں تنازعات کے خاتمے اور جلد از جلد امن کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صدر اردغان نے لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ اس دوران اردغان نے کہا کہ ترکیہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر اردغان نے اسرائیلی صدر ہیرزوگ سے بھی فون پر بات کی۔ اس گفتگو میں اسرائیل اور فلسطین کے واقعات اور خطے میں کشیدگی کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ کے عوام کو اجتماعی اور اندھا دھند نقصان پہنچانے والا کوئی بھی قدم خطے میں تشدد اور مصائب میں مزید اضافہ کرے گا۔ اردغان نے کہا کہ عقل سلیم سے کام لیا جانا چاہیے اور خطے میں جلد از جلد امن کا قیام پورے خطے کی بھلائی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر کے مطابق حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے تک قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہی قیدیوں کے تبادلے سے نمٹا جائے گا۔ حماس گروپ کے کمانڈر نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس فیصلے کے بارے میں ان فریقین کو بتا دیا گیا ہے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق انہوں نے غزہ کے باشندوں کے عزم اور فلسطینی کاز کے لیے مرنے کے لیے تیار رہنے کی بھی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی اپنی شکست کی شرمندگی کی عکاسی ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد غزہ پر اسرائیلی افواج کے حملے کے درمیان اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ فراہم کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہندوستان کے لوگ اس مشکل گھڑی میں مضبوطی سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا میں وزیر اعظم نیتنیاہو کا ان کی فون کال اور جاری صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ فراہم کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہندوستانی عوام اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہندوستان دہشت گردی کی اس تمام شکلوں اور ظاہروں میں پرزور اور واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات کہی۔